وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سید الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صدق دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کو شہادت کی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت نعتیہ شعر سے جی چاہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور گلستان محمد کے مگر سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. میں یہ شعر اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پاک سے جس کی نسبت ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے جس کی نسبت ہو گئی، میں اس کو بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہی فرد تصور کرتا ہوں. آج ہمارا موضوع بہت اچھوتا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ اہل علم کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے. میدان کربلا میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ اولاد پاک جو آپ کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ آپ کے وصال پاک کے بعد دیگر ازواج میں تھی، اور ان میں سے کون کون امام عالی مقام پہ قربان ہو گیا کربلا کے میدان میں، آج ان مبارک ہستیوں کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ جو اولاد علی تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ دیگر ازواج پاک سے، ان کے اثار کی بات کریں گے، ان کے وفا کی بات کریں گے، ان کے اخلاص کی بات کریں گے، ان کی محبت کی بات کریں گے، ان کی شجاعت کی بات کریں گے، ان کی بصالت کی بات کریں گے، اور ان کی دلیری کی بات کریں گے. ان کی دلاوری کا ذکر ہوگا، ان کی بصالت کا ذکر ہوگا، سطوت کا ذکر ہوگا، جلال کا ذکر ہوگا، جان نثاری اور جان سپاری کا ذکر ہوگا. لفظ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی عظمتیں، رفتیں اور ان کی قربانی اور وہ جو ان کی شجاعت کے وہ جو ایک بہت بڑے بلند کوہسار جو تھے شجاعت کے، ان کا ذکر پاک کا آج ہم کریں گے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور آج میں سوچ رہا تھا کہ یہ عجیب حسن اتفاق نہیں، رب کا حسن انتظام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسلمہ اول ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح پاک میں نہیں تو ایک ہی زوجہ محترمہ تھی. اور بالکل سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے نکاح پاک میں سیدہ پاک، ان کے کاشانہ پاک میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ جب تک ان کے نکاح پاک میں رہیں اور وصال تک کوئی دوسرا نکاح انہوں نے نہیں فرمایا. اب جب دوسرا نکاح فرمایا تو اس میں بڑی ایک حکمت کی بات ابھی میرے ذہن میں آئی بیٹھے بیٹھے کہ انہوں نے اپنے بھائی جناب عقیل سے مشورہ کیا، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا علی المرتضیٰ نے چونکہ ان کو یہ جو خاندانوں کے علوم ہوتے ہیں، علم الانصاب میں ان کو بڑا مہارت تھی، کمانڈ تھی، تو آپ نے کہا دیکھو کسی اچھے خاندان میں جو جرأت، بہادری، دلیری اور علم و حکمت والا خاندان ہو. انہوں نے کہا جناب فاطمہ کلابیہ میری نظر میں ہے. فاطمہ کلابیہ سے آپ کا نکاح پاک ہو گیا. وہ جب گھر آئیں
تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو فاطمہ نہیں کہلایا. جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ادب کی بارگاہ فاطمہ، میں تو ان کی ایک ادنا چوکھٹ کی غلام ہوں، لہٰذا ان کو ام البنین کہتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں بھی اب ان کو سب ام البنین کہہ کے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے جو اولاد پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوئی، ان میں عباس علمدار سب سے بڑا، جن کا نام ہے کربلا میں. ایسا کردار ہے تاریخ جس پہ قربان جائے. اور مجھے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک وقت تھا جب سیدنا قاسم بن حسن، جب سیدنا عباس علمدار، جب شہزادہ علی اکبر، تینوں جب گھوڑوں پہ سوار نکلتے تھے اور جاتے تھے مشق کرنے کے لیے یہ نیزے کی اور تلواروں کی، تو نشانے بازی کے لیے جب نکلتے تھے تو مدینہ کی لوگ جو تھے وہ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے آسمان سے چاند اور سورج مدینہ کی گلیوں میں چل رہا ہے. تینوں کیسے حسین تھے، اس حسن پہ قربان جائیں. اور جنت کی حوریں جو تھیں وہ بھی اس پہ رشک کر رہی ہوتی تھی. کیا حسین وہ چہرے تھے، کیا نوری چہرے تھے وہ. تو وہ مجھے بات یاد آتی ہے عباس علمدار جو تھے، یہ کوہ صفات شجاعت کا، اور ان کے جو واقعات ہیں کربلا سے میں سمجھتا امام علی مقام کے بعد جس طرح یہ چند اصحاب نے جس طرح شجاعت کے جوہر دکھائے، تو سیدنا امام علی مقام کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کے بھائی دیگر جو مائیں تھیں، عباس علمدار ہیں، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب عبداللہ ہے، جناب جعفر ہیں. اسی طرح یہ چار تو عباس علمدار، جعفر، عثمان اور عبداللہ، یہ تو ام البنین کے جو ہیں وہ بطن سے ہیں، اور دوسرے لیلہ بنت مسعود سے جناب ابو بکر ہیں، اور جناب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب عمر ہیں. تو ناظرین کرام، اس میں ایک حکمت بھی دیکھ لیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی تصدیق یہاں سے ہوتی ہے. محبت والے تھے تو ان کے نام بھی خلفائے راشدین پہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے رکھے. یہ ہے رحماء. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، آپ نے سمندر کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک کوزے میں ہمارے سامنے رکھا ہے. کربلا کی تو داستان جس لحاظ سے بھی دیکھی جائے مثال ہی نہیں ملتی. جس طرح وہاں پر امام علی مقام کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ وفا اپنے خون کے ساتھ ہر ایک ذی وقار نے کی ہے، اس کی مثال ہم ڈھونڈنے سے بھی حاصل کرنے میں ناکام، مل ہی نہیں سکتی پوری تاریخ عالم. اور آپ دیکھیے کہ کرب و بلا میں جتنے بھی بنی ہاشم کے ذی وقار شہید ہوئے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے ہی پوتے اور پڑ پوتے ہیں. اچھا، حضرت ابو طالب کے ہی پوتے اور پڑ پوتے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. تو یہاں سے واپس چلیے نا وہ اس پہلی دعوت میں جہاں پر صحن ابی طالب ہے، اور وہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سب سے پہلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا. اور حضرت سیدنا عباس علمدار جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے، آپ دیکھیے کیسی ذی وقار شخصیت ہیں. ان العباس رجل وسیم جسیم. حضرت سیدنا عباس علمدار کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے چاند اتر آیا، اور جیسے آپ نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، یہ واقعی نور تھے، اور ایسے عظیم مرد تھے، ایسے مرد فرید تھے کہ جن کا چہرہ شباب، عروج اور باپکن کے عالم میں تھا، اور جسیم تھے، بلند قامت بھی تھے، اور جسہ بھی اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ حضرت عباس کو دیکھ کے دشمن کا دل دہل جائے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے یرکب الفرس المحتمہ ورجلاہ تخطان فی الارض، کہ عباس علمدار جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو عباس کو اللہ پاک نے ایسا قد و قامت اور جسامت اور خوبصورتی اور حسن اور وجاہت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے قدم زمین پر لگ رہے ہوتے. کیسے زمین پر لگ رہے ہوتے؟ گھوڑا چل رہا ہوتا اور آپ کے قدموں کے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچی جا رہی ہوتی. دیکھیے اللہ اکبر، دیکھیے کیسی ذی وقار شخصیت ہے عباس علمدار. پھر انہوں نے علم سانبا
کرب و بلا کی سرزمین میں اور اپنا سب کچھ امام علی مقام کے نام پہ قربان کیا۔ میں آپ کے تذکرے سے پہلے حضرت عثمان بھی آپ کے بھائی ہیں، جب وہ میدان کارزار میں آئے نا، آپ دیکھیے کہ کیا تربیت ہے، کیا جذبہ ہے، کیا امام علی مقام کے ساتھ وفا ہے۔ صرف آپ کی والدہ نے اپنا نام ام البنین نہیں رکھا، بیٹوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو امام علی مقام کے ہم پلہ نہیں سمجھا، بھائی نہیں کہا اپنے آپ کو، بھائی نہیں ایک کہا۔ ہی دفعہ کہا ہے، ہائے 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 اور یہاں پر جو جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں انی انا عثمان ذو المفاخر، میرا نام میرے باپ نے عثمان رکھا ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میرے اندر وہ خصوصیات ہیں جس بندے میں پیدا ہوں لوگ اس پر فخر کریں گے۔ آگے فرمایا شیخی علی ذوالفعال الظاہری، میرے والد گرامی کو دو جہان علی کہتا ہے، اور علی وہ ہے کہ اگر بدر دیکھو گے اس کے کارنامے نمایاں ہیں، اگر احد دیکھو گے کارنامے نمایاں ہیں، اگر خندق دیکھو گے تو دوسرا وار نہیں کرتا، ایک ہی وار میں اپنا سارا کام تمام کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، اگر خیبر دیکھو گے تو اس کے کارنامے نمایاں ہیں۔ اور وہ علی ہے کون؟ کہا وَإِبْنُ ام نبی طاہری، علی المرتضیٰ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے نبی اقدس کے چچا ذات ہیں، نبی مکرم کے چچا ذات ہیں، جس نبی نے دو جہان کو پاک کیا ہے ان کے چچا ذات کا نام علی ہے۔ اور وَأَخِي حسین، اور یہ جو میرے بھائی حسین ہے نا، خیرۃ الاخاجری، اس جملے کو آپ نے سمجھنا ہے، اور میں سارے ناظرین کو آج کا یہ تحفہ دیتا ہوں، خیرۃ الاخاجری وسید الکبائر والاصاغری، کہا حسین وہ ہے دنیا میں کوئی جتنا ہی بہترین ہو جائے، نسب کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، جس مرضی مقام میں بھی جتنا مرضی بہترین ہو جائے، حضرت امام علی مقام امام حسین اس سے بھی بہترین ہیں، اس سے بھی آگے نظر آئیں، اس سے بھی آگے ہیں، اماموں کے امام، اماموں کے امام ہیں۔ اور عزت یہ ہے، مقام یہ ہے، ہر بڑا بھی انہیں اپنا سردار سمجھتا ہے، ہر چھوٹا بھی انہیں اپنا سردار مانتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت جملے جب یہ میں پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ خوبصورت جملے حضرت ابو بکر کے نظر آئے کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام کا تعارف کرواتے کہا ھذا حسین ابن النبی المرسل، ھذا حسین ابن النبی المرسل انہ نحامی بالحسام المثقل۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم مقابلہ کر سکتے ہو ان کا نام حسین ہے، اور کان کھول کے سن لو یہ اس نبی رحمت کے شہزادے ہیں جن پر رسالت کو ختم کیا گیا ہے۔ جی مفتی کمال کر دیا صاحبزادے نے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے انداز میں جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ منبع ولایت ہے، سبحان اللہ، لا ریب۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت فاطمہ جنہیں ام البنین کا نام دیا گیا ہے سے ہوئی، تو آپ پہلی مرتبہ جب کاشانہ منبع ولایت میں آپ نے قدم رکھا تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے۔ اچھا، تو وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں، اے شہزادو، میں آپ کی ماں کی حیثیت سے اس کاشانہ اقدس میں نہیں آئی، سبحان میں تو آپ کی خادمہ کی حیثیت سے اس کاشانہ اقدس میں آئی ہوں، کیونکہ ساری امت آپ کی خادم ہے۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ام البنین کو پکارتے تو فاطمہ کہہ کر پکارتی، تو وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں، کیونکہ فاطمہ ان دونوں شہزادوں کی ماں ہے۔ جب آپ اور وہ کائنات میں ایک ہی ہے، وہ کائنات میں ایک ہی ہے، حسن حسین کی والدہ سیدہ زینب اور ام کلثوم کی ماں ایک ہی ہے۔ اور جب آپ ان کے نام کو پکارتے ہیں تو دونوں شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اور ان کے قلب اطہر پر گراں گزرتا ہے، اس لیے آپ مجھے فاطمہ نہیں ان کی خادمہ کہہ کر پکارا کریں۔ کتنی ذہین تھی، کتنی اور یہ باریک بات ہے، باریک بات، اللہ، یہ سائیکالوجی کا بہت بڑا پرنسپل ہے، ایسوسیشن آف آئیڈیاز۔ اچھا، اب یاد آتا ہے اس بات کو وہاں لنک کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت وحشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان تے لے آئے، ہم نے معاف بھی کر دیا، لیکن سامنے کی بجائے ذرا پیچھے، وہ ایسوسیشن آف آئیڈیاز۔ جی، یہاں سے جو بات سامنے آتی ہے نا کہ کاشانہ علی المرتضیٰ یہ منبع علم و حکمت ہے، یہاں سے علم و حکمت کے خزانے بانٹے جاتے ہیں، یہاں ظاہری نہیں باطنی انداز میں تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ یہی فاطمہ جب کاشانہ علی المرتضیٰ میں آئیں تو فقیہہ
عالمہ، فاضلہ، یعنی کون سی وہ صفات ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی؟ شاعرہ بہت بڑی تھی، شاعرہ تھیں. تو یہ سارا کمال علی المرتضیٰ کی نگاہ پاک کا ہے. واقعی آپ کی نظر پاک نے ایسا کمال دے دیا. باب العلم کی بارگاہ میں رہنے والا کیسے علم میں کمال حاصل کرتا ہے؟ تہی دست ہو سکتا ہے، وہ تو زبردستی ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو صاحبزادگان ہیں جن کی تعداد 18 ہے، ان میں سے 7 جو ہیں کرب و بلا میں شہید ہوئے. ٹھیک، امام علی مقام پہ قربان ہو گئے، یوں کہنا چاہیے. بالکل. ابھی جو تذکرہ ہو رہا تھا جیسے سیدنا ابو بکر بن علی کا ہوا، سیدنا عثمان بن علی کا ہوا. باقی کتنے تھے ٹوٹل؟ کتنے تھے ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 18 تھی. 18 اور صاحبزادیاں 17. ٹھیک ہے. تو ابھی جو تذکرہ ہو رہا تھا حضرت اسی علی طرح کی حیات میں باقی کتنے ہوئے تھے انتقال؟ میرے ذہن میں نہیں. 5 کا جو تو وصال ہو چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی 7 شریک ہوئے کرب و بلا ساری حیات میں. جی بالکل ایسے. جی اب جاری رکھیں. تو اب تذکرہ کرنا میں چاہ رہا ہوں خاص طور پہ سیدنا عباس بن علی کا، اور خاص طور پہ ان کے نام کا، عباس علمدار. جی بالکل. جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت مسرت کا اظہار کیا. اچھا. کہ یعنی جس کی تمنا تھی وہ ہستی دنیا میں ظاہر ہو گئی. اور پھر جاتے ہیں، ان کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور پھر اذان اور اقامت کہی، گٹھی دی. اس کے بعد جو ہے نام پیشانی پر بوسہ دیا اور نام رکھا عباس. اور عباس نام رکھا کیوں؟ اس کی جو اصحاب سیر نے وجہ بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ سماہو امیر المؤمنین بالعباسی لعلمہ بشجاعتہ وسطوتہ وعبوستہ فی قتال الاعداء وفی مقابلۃ الخصماء. کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اس لخت جگر کا نام عباس اس لیے رکھا کہ یہ ان کو نظر آ رہا تھا، ان کی بصیرت یہ دیکھ رہی تھی، ان کا علم یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی شجاعت کمال ہوگی، ان کی سطوت کمال ہوگی، ان کی عبوست. میں اگر ادبی حوالے سے ترجمہ کروں عبوست کا یا عباس کا تو وہ ہے جلال والا، یعنی ان کا جلال کمال ہوگا. وہ شعر جو دوسرے شعروں پہ بھاری ہو، دوسرے شعروں پہ بھاری ہو. اور عربی زبان میں شعروں کا شعر ہو گیا. عربی زبان میں غازی صاحب شعر کے لیے 636 نام ہے تقریباً. ہاں، جن میں سے ایک اسامہ بھی ہے. جی اسامہ بھی ہے. ایک اس کی اور کیفیات کے حساب سے مختلف نام ہے. مثال کے طور پہ اسد ہے. جب اپنی کچھار میں ہو شعر تو اسد کہلاتا ہے. جب کچھار سے چل کر باہر آ جائے تو اس کو زرغام کہتے ہیں. اور جب وہ چہل قدمی کرنے لگے تو اس کو زیغم کہتے ہیں. اور جب وہ اپنے شکار کی طرف نظر جما لے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں. اور جب اپنے شکار کو جا کر دبوچ لے، حملہ کر دے، تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور جب اپنے شکار کو اس طور پر دبوچ لے کہ شکار کا سانس لینا 2 بار ہو جائے تو اس کو عباس کہتے ہیں. اور جب اپنے شکار کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے تو اس کو حیدر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، یہ تصرف ہے. جی یہ سیدنا علی المرتضیٰ شعر امام پاک کا اور آپ کے ساتھی شہداء کا تصرف چل رہا ہے یہ پروگرام. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو حضرت سیدنا عباس کا جو سب سے نمایاں ایک بہت بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ وفا ہے. شہنشاہ وفا کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. اور یہ جو وفا نبھاتے ہیں امام علی مقام کے ساتھ، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ پہلے اس وقت تک آپ امام حسین تک نہیں پہنچ سکو گے. ابھی کربلا کے حوالے سے رخصتی نہیں ہوئی. اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ناشے کے اوپر سے نہ گزرو گے. اور پھر ہر مقام پر امام حسین کے نائب نظر آتے ہیں، ہر مقام پر امام حسین کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. اور پھر جب ان کو امان دی جاتی ہے میدان کربلا کے اندر، جب امان دی گئی 2 دفعہ امان دی گئی. ایک دفعہ عبداللہ بن ابی المحل بن خرام، جی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے ان کی جو پھوپھی ہیں یہ سیدہ ام البنین جو ہیں، تو یہ اپنے فرسٹ کزن ہیں. جی بالکل ایسے. ایک تو اس کی طرف سے امان دی گئی، اس کا غلام امان لے کے آیا اور وہ تمام بھائیوں کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے. اور دوسری دفعہ کب امان دی گئی؟ جب جنگ اپنے زوروں پر
پہنچنے والی تھی، عروج پر جانے والی تھی، پھر آواز تو دی آواز دینے والا شمر تھا، ہاں، تو حضرت عباس نے سنی انسنی کر دی، جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہا امام حسین نے فرمایا تم جو ہمیں پناہ دے رہے ہو نا، جو معافی نامہ لکھوا کے لائے ہو، وہ ہم اس کو امان نامے پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیج دیں۔ اور پہلے تو جواب نہیں دیا، پھر امام حسین نے فرمایا کہ عباس جواب دو، عباس جواب دو، اگرچہ فاسق ہے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کے کس مرتبے پر فائز تھے۔ جی اپنا سید عتیق صاحب، حضرت محمد بن حنفیہ سے لوگوں نے کہا کہ جہاں کوئی مارکا ہوتا ہے حضرت علی حسن حسین کو نہیں بھیجتے، آپ کو ہی بھیجتے ہیں۔ کمال کا جواب ہے جی، قربان ہو جائے بندہ۔ انہوں نے کہا اصل میں وہ میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں والد کے ہاتھ ہوں، تو جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ کام دیتے ہیں پہلے، مجھے اس لیے بھیجا جاتا ہے۔ واہ واہ غازی صاحب، آپ نے جس طرح ابھی کچھ لمحے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ تصرف ہے، ہاں، اور یہ تصرف صرف یہاں تک نہیں پہنچا، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس سے اپنے آنے والوں کو فیض دیتے رہے ہیں۔ میں جو دو بڑے نام ہمیشہ سنتا آیا اور لیتا ہوں، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازری تلقین فرماتے تھے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ گوہر الدین جندڑی اویسی کے بارے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پہ محرم میں بالخصوص اخص الخاص ان سارے ناموں کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے تھے۔ اچھا، اور یعنی ڈیلی ایک شہید جی ڈیلی، اور یہ تعارف اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ ماؤں کو اپنے رول ماڈل مل سکیں کہ اپنی اولاد کو کس کے پیچھے چلانا ہے، میرے لیے اور ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہے۔ وہ جیسے اقبال کی بڑی خوبصورت دعا ہے نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یہ سارے پروانے جو کرب و بلا میں دو جہان کی عزت اپنے دامن خیر میں سمیٹ رہے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رباعیات پیش کر رہا تھا، ابھی دیکھیے حضرت عبداللہ بن علی نے جو جملے بولے، آپ ایک ایک جملے کو تول کے دیکھیے، میرا اور آپ کا پورے کا پورا زندگی کا سارا سرمایہ ایک ایک جملے پہ قربان ہو جائے۔ آپ نے بڑے جذبے سے آگے بڑھ کے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، آنا ابن ذی النجد والافضال، کان کھول کے سن لو، میں اس مانگ کا شہزادہ ہوں جس مانگ کو دو جہاں کے والی نے عزتوں عظمتوں رفتوں والا بنایا۔ واہ واہ واہ، اور آگے تعارف کیا دیا، کہا ذاکا علی الخیر ذو الفعال، اور وہ کوئی عام نہیں ہے، میں کس کا شہزادہ ہوں، میں اس کا شہزادہ ہوں جس کو دنیا والے آسمان والے علی کہہ کے جانتے ہیں، اور اس کے سارے کارنامے ان کے سامنے ہیں۔ پھر مولا کائنات کا تعارف کیسے پیش کیا، اپنے والد کا تعارف پیش کر کے کہتے ہیں سیف رسول اللہ ہے، آپ کے مزاج کے عین مطابق ہوگا، کہا سیف رسول اللہ ذو النکال، کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اور کن کے لیے تلوار ہیں، فی کل قوم ظاہر الاحوال، ان لوگوں کے لیے یہ تلوار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ کوئی بھی میدان ہو سب سے پہلے انہیں علی المرتضیٰ کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور جو علی المرتضیٰ کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کو گردن جھکانی پڑتی ہے، اسے رسول اکرم کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے، اور رسول اکرم کے دین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ان جذبوں کے ساتھ یہ مارکہ کربلا اپنے عروج پہ تھا، کیونکہ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ پاک نے تو مومنین سے پہلے ہی دنیا میں آنے سے وعدہ لے لیا ہے، سودا کر لیا ہے کہ تمہارے نفس اور تمہارے مال، اموال میں اولاد بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، یہ میرے حوالے ہو گئے، میرے لیے قربان کر دینا، اور جنت میں اس کے معاوضے میں تمہیں دنیا میں عطا فرماؤں گا۔ آپ دیکھیے جس کی خرید لیے جی، یہ اللہ کے ساتھ سودے والے لوگ ہیں۔ اللہ میں قبلہ شاہ صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ جب تعارف کے بعد حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے تو آپ کو ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے کافی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ اچھا، اور آپ کا ایک ایک کر کے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکا، بالآخر خولی نے دور سے تیر مارا، اور آپ تیر سے جب زخمی ہوئے تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے، اور قبیلہ ابان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ یہاں سے ایک اور بات عرض کروں، جیسے مجاہد صاحب فرما رہے تھے کہ قبیلہ بنی ہاشم سے پہلے صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے،
انہوں نے پہلے قربانیاں دیں. یہاں سے ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر صاحبزادوں میں ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شہید ہیں جو خاندان علی میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے جو خاندان علی میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوئے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے جو عمر بن علی، جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ کتنا محبت کا رشتہ، تو اس میں ایک بات میں یہ دشمن کا نام نہیں کوئی رکھتا. ہاں، اس میں ایک عرض کروں گا کہ کسی اپنے بیٹے کا نام 2 وجوہات کی بنا پر رکھا جاتا ہے. دیکھیں نا، تقریباً میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ 61 ہجری کا واقعہ ہے نا، 14 صدیاں سمجھے 14.25 اور 14.5 کے درمیان ہی بنتا ہے نا فاصلہ. آج 42 ہے نا، تو کسی نے اپنے بچے کا نام شمر رکھا ہے پوری تاریخ میں؟ نہیں رکھا جی. چلیں آگے. پھر 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے انتہائی اعلیٰ کارناموں کو دیکھ کر، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر، اس کی جرت و بہادری، اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ کسی سے از حد محبت و پیار ہوتا ہے. بہت اچھا. اور محبت و پیار جب غلبہ اختیار کرتا ہے تو اس شخصیت کا ذکر اپنے گھر میں قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ان کا ذکر چلتا رہے، نام رکھا جاتا ہے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر دیکھیے کہ یہ تینوں ناموں نے ایسی وفا کی کہ امام علی مقام پر میدان کرب و بلا میں پہلے شہادت کی. سبحان اللہ. یہ ان ناموں کی لاج تھی، اس وفا کی لاج تھی جو خلفائے ثلاثہ کی خاندان محبت سے تھی. اس لاج کو یوں قائم رکھا کہ پہلے شہادت کی. اور عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ، جن کے بارے میں ایک روایت ہے کہ یہ جنگ یمامہ کی قیدیوں میں سے تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ عین التمر کے جو مارکہ ہوا اس میں جو قیدی آئے تھے ان میں آپ تھیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ دونوں جنگیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان لڑی گئیں. اور آپ کی والدہ، پھر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی تربیت جناب حسن مجتبیٰ نے یوں کی کہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ آپ کو قبیلہ بنی عدی کی طرف بھیجا، اور 10 سالی کا دور تھا. جب آپ ان کے قریب سے گزرے لوگ پریشان حال تھے. اسی پریشان حالی میں اسلم بن رقیہ ان کے پاس سے گزرا جس کے ظاہراً لباس اچھا تھا. آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اسلم بن ربیہ ہے، اور یہ خاندان بنی ہاشم سے کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا. اچھا. آپ نے اسے بلا لیا. اچھا. اور اس اخلاق سے، اس محبت سے، اس پیار سے اس سے گفتگو کی. آپ فرماتے ہیں کہ تیرا بھائی سلیمان بن رقیہ اس کا کیا حال ہے؟ جب اس نے آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی محبت دیکھی، آپ کا پیار دیکھا، تو بس انہی انداز سے آپ پر دیوانہ ہو گیا. اور آپ نے پھر ساری زندگی جب تک آپ حیات ظاہری میں رہے اس کو تحفے تحائف بھیجتے رہے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اسی کے اشعار جو ہیں وہ آپ کی قبر انور پر آ کر کہتا ہے کہ یہ صاحب قبر انتہائی اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، علی المرتضیٰ کی اولاد سے ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ دلیر یہ جناب عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ آپ کی تربیت اور تربیت کا ایسا انداز تھا کہ جو آپ کے قریب آتا گیا اسے ایسا مقام و مرتبہ دیتے گئے کہ کمال تک پہنچاتے گئے. جی اپنا مجاہد صاحب، کہ اگر ہم کربلا کی تاریخ دیکھیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف با اختلاف روایت بھی کیا لے 100 سے کم ہے. یقیناً. جی بالکل. تو اب یہ دیکھیے کہ ان کے خوف کا عالم کیا ہے کہ ہزاروں کا لشکر 22,000 چند افراد کو ان کو جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے آیا ہے. اور جب سیدنا عباس بن علی جب سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں دریائے فرات کی طرف، تو تب کیا تھا؟ 4,000 کا لشکر بالکل صحیح ابن سعد کی قیادت میں کھڑا ہوا ہے. اور حضرت عباس کی شجاعت اور دلیری کا یہ عالم کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے. گھوڑا بھی دریائے فرات کے اندر چلا گیا اور پانی کا چلو بھرا اور پھر چھوڑ دیا. اب یہاں پر مختلف اقوال ہیں کہ وہ جو چلو بھر کے چھوڑا کیوں.
ایک قول تو یہ ہے چھوڑا اس لیے کہ ان کو اہل بیت کے افراد کی پیاس یاد آ گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو اہل بیت کے افراد کے ساتھ بے وفائی ہو جائے گی. اور دوسرا اس کا جو قول ہے جس سے محبت عیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میں پانی تک پہنچ گیا, میرا گھوڑا بھی پانی تک پہنچ گیا, چلو بھر لیا, جی ایسے ہی چلو بھر لیا, تشنا لب بھی تھے, پھر پانی نہیں پیا, قدرت کے باوجود پانی نہیں پیا کہ قدرت رکھتا تھا لیکن پانی نہیں پیا. اور جب وہ واپس آئے مشکیزہ لے کر تو جو دشمن نے وار کیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی, آپ کے بازو کٹے, تو آپ نے مشکیزہ جو ہے اپنے منہ مبارک سے تھاما اور پھر بھی دانتوں میں لیا اور پھر بھی جو ہے وہ چلتے رہے کہ اہل بیت کے افراد کو سیراب کرنا ہے, اور چھپ کر جو ہے وہ دشمن نے پھر وار کیا جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی. اور جب یہ خبر پہنچی آپ کی والدہ ماجدہ کو مدینہ منورہ میں تو انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا لگتا ہے عباس کے بازو کٹ گئے تھے جو وہ مشکیزہ اہل بیت کے افراد تک نہیں پہنچا سکے. اور جب امام علی مقام نے دیکھا کہ آپ کی شہادت ہو گئی تو امام علی مقام نے فرمایا, جب بازو کٹے ہوئے دیکھے تو فرمایا کہ میرے چاچا جعفر طیار کو جس طرح اللہ رب العزت نے جنت میں بازو عطا کر دیے اور وہ پرواز کرتے پھرتے ہیں, اسی طرح میرے بھائی عباس کو بھی اللہ رب العزت نے جنت میں بازو عطا کر دیے, پر عطا کر دیے جو پرواز کرتے پھرتے ہیں. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے. اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں, انشاءاللہ تعالی ظلم سے نجات مل جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اعلیٰ درجے کا سخی وہ ہے جو ایسے لوگوں کو عطا کرے جن سے اسے کوئی امید یا لالچ نہ ہو. جی سہیل. اشک میں گھل گیا لہو سرخ ہوا فضا کا رنگ, اشک میں گھل گیا لہو سرخ ہوا فضا کا رنگ, عرصائے جان پہ چھا گیا پھر وہی کربلا کا رنگ, عرصائے جان پہ چھا گیا پھر وہی کربلا کا رنگ. کس سے بھلا وہ ٹل سکے عزم ہو جب حسین کا, کس سے بھلا وہ ٹل سکے عزم ہو جب حسین کا, کون سے بدل سکے رنگ ہو جب خدا کا رنگ, کون سے بدل سکے رنگ ہو جب خدا کا رنگ.
اس نے بجھا دیا تارہ سہل و سازگار، اس نے بجھا دیا چراغ تارہ سہل و سازگار، ظلمت پردہ دار میں بدلی ہوئی ہوا کا رنگ، ظلمت پردہ دار میں بدلی ہوئی ہوا کا رنگ، پر وہ سبھی تھے جانثار، سود و زیاں سے برکنار، ان کے دلوں میں تھا کوئی رنگ تو تھا وفا کا رنگ، ان کے دلوں میں تھا کوئی رنگ تو تھا وفا کا رنگ۔ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔